بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسلم لیگ نون نے اپنا آپ کھول کے رکھ دیا ہے اس صورتحال کے اوپر جو اس وقت پاکستان کے وزارت عظمیٰ یا پرائم منسٹر کو یا پاکستان کو درپیش ہے، اور وہ جو بھی معاملہ ہے وہ آپ کے نالج میں ہے۔ اور نالج کی مطلب کیا نیشنل میڈیا میرا خیال ہے کل رات کو پہلی دفعہ کھل کر اس بات کو سامنے لے کے آیا، کیونکہ اوپر نیچے مختلف ہیلو بہانوں سے یا جس کو کہتے ہیں لگے لپٹے انداز میں جو دو وزراء ہیں کم و بیش، جن میں فواد چوہدری صاحب ہیں اور شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے اس بات کا ہلکے پھلکے انداز میں، بڑے نپے تلے انداز میں، بلکہ گنے چنے الفاظ میں اعتراف کیا کہ ہاں جی گڑبڑ تو ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے اوپر کل بڑی کھل کے باتیں کی۔ مہر بخاری صاحبہ کا ایک شو ہے ہم ٹی وی پہ، اس کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، اسی طرح خرم دستگیر صاحب تھے، جو جیو کا پروگرام ہے آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، اور یوں کہہ لیں کہ نیشنل میڈیا کے اوپر چونکہ اس وقت فضا پورے ملک کی عجیب و غریب بن چکی ہے اور چہ مگوئیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو اور پھر دو وزراء نے اس پر تسلیم بھی کر لیا اس بات کو کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، تو لہٰذا نیشنل میڈیا نے اب اپنا پاؤں اس معاملے کے اندر رکھ دیا ہے، اور دو ٹی وی چینلز یا دو پاکستان کے بڑے اینکرز کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس کو انیشیٹو لیا ہے اور اس پر کھل کے بات کی ہے۔ اور اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو انٹرویو مہر بخاری صاحبہ نے اس ایشو کے اوپر کیا، اس کو آپ بغور دیکھیں، اس کا بغور جائزہ لیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت صورتحال کو کیچ کرنے کے لیے اپنی پوزیشن بنا کے سلپ میں کھڑی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اب یہ کیچ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کو وہ کیچ کر لیں، کیچ کرا لیں اس موقع کے اوپر۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کے پاس جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ آج وزیر اعظم نے اپنی وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر رکھا ہے، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم صاحب کے جو جہاں دیدہ سیاستدان ساتھی ہیں، ان کی کیبنٹ کے جو ارکان ہیں اور جنہوں نے بڑے پاکستان کے اندر اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اور جو پاکستان کی پاور پالیٹکس اور پاکستان کا جو آپ کہہ لیں کہ جو پاور سٹرکچر ہے، اس کے وہ بھیدی بھی ہیں اور اس کے وہ بینیفیشری بھی ہیں، اس سے یعنی مراد یافتہ ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ کیا کہنا چاہیے اس کو کہ فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں، وہ سادہ الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ ان کی وزارتیں دیکھیں نا، پرویز مشرف صاحب کے دور میں کون کون وزیر تھے، اور آج عمران خان صاحب کے ساتھ کون کون وزیر ہیں، اور اسی طرح ماضی میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب اور وہ کلیگ ہوا کرتے تھے ادھر پنجاب میں، یا یوں کہہ لیں کہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے وہ والے۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ان کو وہ گھر کے بیدی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یا پاکستان کا جو اقتدار اور اختیار ہے وہ کس گھر سے یا کس مقام سے جو ہے وہ ابھرتا ہے اور کہاں پہ غروب ہوتا ہے، تو ان کو اندازہ ہے اور اندازہ ہوگا۔ انہیں پریز خٹک صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، فواد چوہدری صاحب اگرچہ ینگ بلڈ ہیں لیکن بڑا تجربہ رکھتے ہیں، انہوں نے چھوٹی سی عمر میں جتنے گھاٹ کا پانی پی لیا ہے، جتنے گھاٹوں کا، لیکن ان سب کا شفقت محمود صاحب، یہ سب وہ ہیں، یہ جتنے میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں، اور بھی بہت سے ہوں گے، یہ جو جہانگیر ترین صاحب تو خیر اب ان کے وہ اس طرح سے ساتھی نہیں ہیں، لیکن یہ جو جنوبی پنجاب کے جتنے ہمارے دوست احباب ہیں، یہ ہمیشہ انہوں نے جو پاکستان کے اندر سیاست کی ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ ایک انجام کیا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کے سامنے انجام ہے، پاکستان کے تمام وزراء اعظم کا انجام ہے جنہوں نے خود کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ میں پہلے اس پوائنٹ پہ آ جاؤں، اس کو کلیئر کر لوں کہ کل ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو کل کا جو رنگ تھا وہ دیکھنے کے بعد آج کابینہ کے اجلاس میں یہ جتنے میں نے آپ کو ان کے ساتھی عمران صاحب کو ان کی کابینہ کے ساتھی گنوائے، وہ ان کو مشورہ دیں کہ پائے جی نہ کرو، تسی میرا مطلب ہے آپ بھی شہید ہونا ہے، سانوں بھی شہید کرانا ہے، تو آخری موقع لگ رہا ہے۔ ویسے تو سیاست میں یا کہہ لیں کہ ٹائمنگ کی کھیل ہوتا ہے سارے کا سارا، تو
عمران خان صاحب خود کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو بس جس کو نظر دور سے آ رہا ہوتا ہے. تو پتہ نہیں وہ اب اپنی لیڈرشپ میں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو, کیونکہ خبریں بڑی عجیب و غریب سی ہیں اور معاملات بھی بڑے عجیب و غریب سے چل رہے ہیں. تو لہٰذا ہو سکتا ہے وہ بات نہ مانے, لیکن قرین قیاس یہی بات تصور کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے دابا مارا تھا, وہ دابا ابھی تک چلا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رفقا کار کی بات مان جائیں, جو آج ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں عمران خان صاحب وہ اپنی عمومی جو کابینہ ہے ان کی, جو معمول کی کابینہ ہے, ان کی دسترس میں نہیں ہے. وہ ملاقات بھی کرتے ہیں تو پھر وہ بڑا شپ شپا کے ساتھ کرتے ہیں. چند ایک ہیں جو ان کو جب چاہیں وہ مل سکتے ہیں, اور یہ ہر وزیر اعظم کے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا ہے, اس کی کچن کیبنٹ کچھ اور طرح کی ہوتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کل والے آخری ولاگ میں, کہ یا اس سے پہلے بھی کی تھی, کہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو, لیکن نون لیگ نے جو جیسچر دیا ہے شاہد خاقان عباسی کی صورت میں, وہ تو بڑا عجیب و غریب سے دیا. ہم کہیں نہیں, آپ کہاں کھڑے ہیں. مہر بخاری صاحبہ کا سوال تھا کہ جی کہ یہ اس وقت ٹسل چل رہی ہے, یعنی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی جو کہہ لیں کہ GHQ ہے پاکستان کا, اس کا ارادہ کچھ اور ہے, وزیر اعظم صاحب کے ارادے کچھ اور ہیں, تو آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم کہیں نہیں کھڑے, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے. اب کھل کے باتیں ہونی چاہیے تھی, لیکن چونکہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا کہ ایک طرف فوج ہے اور دوسرے پاسے تو خیر دوسرے پاسے کی خیر ہوتی ہے, جہاں پر معاملہ وہ فوج کا ہو تو پھر لوگ احتیاط کیا کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ آرمی چیف کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کون سے افسر نے کون سے افسر سے کس طرح کا کام لینا ہے. درست, بالکل ٹھیک ہے. لیکن مہر بخاری صاحبہ اپنی جتنے وہ سوال کر سکتی تھی, جرا کر سکتی تھی, انہوں نے کرنے کی وہ کوشش کی. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب, انہوں نے ان کو پوچھا ان سے کہ آپ تو سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, اب اگر یہ آن پڑا ہے کہ آپ وزیر اعظم کا یہ اختیار نہیں ہے, مشاورت سے کریں. آپ ہوتے تو کیا کرتے, مشاورت سے کرتے. ہم نے بھی اس طرح پائن کیڑی مشاورت, کون سا ایڈمنسٹریٹو فیصلہ, یہ نواز شریف صاحب سے پوچھ کے بتائیں ہمیں کہ 12 اکتوبر 1999 کو چیف آف آرمی سٹاف کو ہٹانے والا معاملہ جو تھا وہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہی تھا نا, تو پھر کیا بنا, اس کا نتیجہ کیا نکلا. یا پھر اس کے علاوہ جس طرح وزیر اعظم صاحب کو کہا جاتا تھا, نواز شریف صاحب کہتے ہیں, گلہ کرتے ہیں کہ جی کہ اپنا وہ مجھے کہا گیا تھا استعفیٰ دے دیں, اس طرح کی باتیں, مجھے کارگل کا پتہ نہیں تھا. تو یہ کیا ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں, سوچنے والی بات ہے. اس کا جواب میرا خیال ہے شاہد خاقان عباسی صاحب تو نہیں دے سکتے. نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے یقیناً دے سکتے ہیں, اور ان کو پھر دینا چاہیے, پھر تسلی کرانی چاہیے قوم کی. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ آئینی مسئلہ نہیں, یہ تو وہ اور مسئلہ ہے, وہی جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں جو گزشتہ 1-2 ولاگز میں, کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے مفاد کو مقدم جانا قوم کے مفاد کے یا قومی مفاد کے سے زیادہ, تو وہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے. لیکن وہ پھر بات کرتے تھے کہ جی کہ آپ کو اس سچویشن میں نہیں جانا کہ چیف آف آرمی سٹاف کو آپ امبیرس کریں. وزیر اعظم کا امبیرس کرنا یا اس کا ٹھیک ہونا وہ ٹھیک ہے, پہلا سوال. دوسرا سوال, جب نواز شریف صاحب چیف آف آرمی سٹاف کا نام لے کے ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ آپ نے ایک غیر قانونی کام کیا, آپ نے سیاست میں ملوث ہوئے, آپ نے الیکشن چوری کیے, آپ ایک سوغات لگا کے آپ نے قوم کے اوپر بٹھا دی, یہ سارے جو خطابات ہیں, یہ سارے الزامات نواز شریف صاحب کے دیے ہوئے ہیں گجرانوالہ کے جلسہ میں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا مہر بخاری صاحبہ کو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب, تب چیف آف آرمی سٹاف کو آپ نے امبیرس نہیں کیا تھا نواز شریف صاحب نے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اصول, قانون, دستور کی سیاست نہیں کرے گی. بعض لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ یہ مریم صاحبہ نے جو کچھ بھی کہا, پٹیشن دائر کی, پھر مطلب پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک میں انہوں نے جنرل فیض کو آڑے ہاتھوں لیا, تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ کوریوگرافکلی ہوا ہے. سارا کچھ جو ہے مطلب طے شدہ ایک خیال, طے شدہ ایک پلان کے تحت ہوا ہے. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, میرے پاس اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے. تو اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر میرا مطلب ہے کہ
جو آپ قانون کی بالادستی کا راستہ تلاش کر رہے تھے وہ پرانے راستوں پر ہی آپ پھر رہے ہیں، وہیں سے تلاش کر رہے ہیں. اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں یا کہوں گا کہ وہ نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے تھے پچھلے کوئی تقریباً 3 سال سے، قانون کی بالادستی، دستور کی بالادستی، سول سپریمیسی کی، وہ شاید اس کے اوپر پیرا نہیں دے سک رہے، کیونکہ اس میں فریق عمران خان صاحب ہیں جن کے پاس وزارت عظمیٰ پاکستان کی. تو وہ شاید مسلم لیگ نون جس طرح انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ تھا اس میں ووٹ دیا اور بلا چوں چراں دیا ووٹ اور باجماعت دیا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا ہی ساتھ دیں گے، اور جو ایک اصول، قانون، دستور کی وہ باتیں کریں وہ محض سیاسی باتیں ہیں. تو بہرحال یہ ایک افسوسناک امر ہے. میں ہرگز نہیں یہ چاہتا کہ جناب کہ یہ فساد زیادہ بڑھے اور جناب اور کوئی حل نہ نکلے اس کا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہے. میں مسلم لیگ نون کی سیاست کے اوپر بات کر رہا ہوں، اپنی کسی خواہش کا اظہار نہیں کر رہا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست ایک ان کے نیریٹو کے اوپر تھی، اور وہ نیریٹو جو نواز شریف صاحب قانون کی بالادستی، ریاست کے اندر ریاست نہیں ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی تسلیم کرنی چاہیے، حکومت کے اوپر حکومت نہیں ہونی چاہیے، حکومت کو چلنے دینا چاہیے، وزیر اعظم کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، وزیر اعظم کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے، وزیر اعظم کا جو کہہ لیں کہ اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ محض باتیں ہیں، سیاست ہے. عملی طور پر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ بندہ کون کر رہا ہے. کیا میرا سیاسی مخالف کر رہا ہے، سیاسی دشمن کر رہا ہے؟ اگر ٹھیک بھی کر رہا ہے تو سیاسی دشمن کر رہا ہے. تو لہٰذا وہ اصول قانون ایک سائیڈ پہ رہ گئے تو قانون اور اصول بدل جائیں گے جب آپ کا مخالف، سیاسی مخالف یہ بات کر رہا ہوگا. تو لہٰذا اب میرا خیال ہے کہ ڈلے برندہ کچھ نہیں بگڑیا. عمران خان صاحب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یا تو پھر ہے کہ بڑے وسیع پیمانے پر وہ مشاورت کرنی شروع کر دیں پولیٹیکل پارٹیز سے، اپنے کولیگز کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کرنی شروع کر دیں. یہ جو ہے نا ٹامک ٹوئیاں یہ نہ ماریں. تو ادروائز تو نون لیگ نے اپنا شاید خاقانہ بازی صورت میں اپنا معافی و ضمیر یا اپنے ارادے کھول کے رکھ دیے ہیں. تو اب آج کابینہ کا اجلاس ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھ آ جائے کہ وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہیں، اور کوئی وزیر اعظم جو سیاسی تنہائی کا شکار ہو وہ اتنے بڑے سٹیپس نہیں لے سکتا، اتنے بڑے اصول کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی عمران خان صاحب تو کسی اصول کی بنیاد پر اطلاعات کے مطابق نہیں کھڑے، اپنے مفاد کے اوپر کھڑے ہیں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.